یہ شان جلالت حسین، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، اللہ یہ شان جلالت حسین کی، رکھتے اپنی یاد سے رکھتے اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ یہ شان جلالت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ دوستو، یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے آغاز میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی اور اس کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ہر شہادت جو ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ ان اقاتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں لڑوں، فاقتل، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ سید الانبیاء اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کہ میں اس طرح کی شہادت مجھے میسر ہو۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، انعام اللہ پاک جو شہداء پر فرماتا ہے وہ عظیم انعامات ہیں اور تصور سے بالاتر لوگ ہیں، بالاتر ان کے مطالبے ہیں، اور اللہ پاک کا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ شہداء جب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے تو باقی تو جو اہل جنت جو ہیں ان کو جتنا اللہ چاہے گا دے دے گا، ان کو بھی دے دے گا۔ اس کے بعد شہداء سے
یہ اللہ پاک پوچھے گا کہ ما تشتہون، یہ جو کچھ نعمتیں تم کو عطا ہو گئی ہیں یہ تو ہو گئی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کوئی اپنی خواہش ذکر کرو، میں اس کو پورا کر دوں۔ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ ہم جتنی بھی آپ نے نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں ہمارے تصور سے زیادہ عطا کر دی ہیں، بہت زیادہ عطا کر دی ہیں، اب ہم اور کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک پھر اصرار کرے گا کہ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو شہداء عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ جنت کی بھی نعمتیں اور عالیشان عنایتیں جو ہم پر ہوئی ہیں اس کا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری خواہش پوچھتے ہیں نا تو ہماری خواہش تو پھر یہی ہے، اگر پوری ہو سکے تو اسے پورا کر دیا جائے۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے، پھر وہاں حق اور باطل کا اسی طرح مار کا برپا ہو جس طرح پہلے برپا ہوا تھا، اور پھر وہاں رب کریم تیرے نام پر ہم جانے قربان کر کے ہم گردنیں کٹا کر پھر تیرے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو یہ عظیم انعام ہیں شہداء کے، اللہ پاک ان سے خاص طور پر پوچھتا ہے، اور پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اب بظاہر تو اس طرح ہے کہ گلا کٹتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جسم چور چور ہو جاتا ہے، اعضاء بکھر جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسے لذتیں پنہاں ہیں کہ وہ جو صاحب مشاہدہ ہوتا ہے اسی کو معلوم ہوتی ہیں، عام آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کو شہید کیا گیا تو ان کے تیر یا نیزہ ان کے سینے پر لگا تو فوارہ ابلا، خون کا ایک فوارہ ابلا، تو انہوں نے اس فوارے کے ساتھ غسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس خون کو اپنے اوپر ڈالتے تھے اور کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، فزت ورب الکعبہ کے نعرے لگاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ شہادت کا کوئی عجیب ذوق ہے، عجیب کیف ہے، ہم اس کو صحیح طور پر نہیں جان سکتے ہیں۔ اور حضرت امام کی شہادت جو ہے یہ تو بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے، ظلم کی انتہا ہے، یعنی شہداء تو اور بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، سید الشہداء۔ یہ واضح رہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا لقب ہے۔ حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء نہیں کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ کہا۔ ان کا اپنا اعزاز ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت حسن اور حسین ہیں، ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حضرت امام حسین اور امام حسن کا مرتبہ ہے، اور سید الشہداء جو ہے یہ حضرت حمزہ کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ امام حسین کی قربانی کو دیکھ کر شعراء حضرات ان کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، لیکن حدیث میں جو سید الشہداء استعمال ہوا ہے وہ حضرت حمزہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، اور وہ حضرت علی بھی شہید ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں،
لیکن یہ شہادتیں یا تو اپنے گھروں میں ہوئی ہیں یا جنگ میدان جنگ میں ہوئی ہیں. حضرت حمزہ تو دشمنوں کے مقابلے میں تھے، اس مقابلے میں شہید ہو گئے. تو جنگوں میں تو پھر مارا جاتا ہے آدمی، اس پہ کیا حیرت کی بات ہے. جنگوں میں مارے جاتے رہے ہیں لوگ. اس لیے وہ سید الشہداء تو ہیں، لیکن جو دکھ اور جو تکلیف حضرت امام حسین نے برداشت کی وہ کہاں برداشت کی کسی اور نے. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے تو وہ تو ایک آدمی نے ان کو خنجر کا وار کر دیا تھا، شہید ہو گیا. اس کے ساتھ حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا. لیکن یہ شہادتیں اور قسم کی ہیں. حضرت امام کی شہادت جو ہے یہ بے کسے دشت غربت، یعنی دشت غربت میں وہ غریب الوطن، باہر نہ کوئی گھر والا نہ کوئی ساتھی، اور وہاں مقابلہ فوج کے ساتھ نہیں تھا. وہ تو 70-72 آدمی تھے، انہوں نے کسی فوج کا کیا مقابلہ کرنا. مقابلے میں ان کے ہزاروں کا لشکر آ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ پڑ گیا تھا. تو وہ تو صحیح بے کس دشت غربت ہے یہ، یعنی غربت کے صحرا میں بے کس اور بے بسی کی موت جو ہے وہ ان کی مقدر ہوئی ہے. وہ حسین جس کے پریشان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے، وہ حسین جس کو رونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور وہ حسین جن کی بارے میں جب یہ اطلاع دی حضرت جبریل نے آپ کو کہ یہ آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار رو پڑے. بہت چھوٹے سے تھے حضرت امام حسین. حضرت امام جو ہیں یہ حضرت ام فضل جو کہ حضرت عباس کی زوجہ ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، اور وہ ٹکڑا جسم کا میری گود میں آگ پر کر پڑ گیا ہے. بڑا دہشتناک خواب تھا، ڈر کے مارے جاگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا جدا ہونا اور پھر اس ٹکڑے کا آپ کی گود میں پڑنا، یہ بڑی المناک صورت حال تھی. تو وہ بڑی پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو میں جو یہ کہا کرتا ہوں نا کہ یہ خوابوں کی تعبیریں ایک فضول شوق ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا، ویسے تکے مارتے رہتے ہیں. تو ام فضل بھی بہت پریشان تھی اس خواب کی بنا پر. انہوں نے اپنا خواب بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا، چچی جان یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا یعنی فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں پرورش پائے گا. کتنی اچھی تعبیر ہے اور بظاہر کتنا دہشتناک خواب ہے. تو بہرحال پھر وہ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت ام فضل کی تربیت میں رہے. تو وہ حضرت امام کو لایا کرتی تھی، مجھے اس بچے کو اپنے نانا کے پاس لایا کرتی تھی. تو وہ ایک دفعہ اسی طرح لائیں اور ان کو اپنے نانا کے پاس چھوڑ کر اندر مستورات میں چلی گئیں. تو بعد میں تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار تار رو رہے تھے. تو یہ دہشت زدہ ہو گئی، کیا بات ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے آپ رو رہے ہیں؟
فرمایا ہاں مجھے جبریل نے ابھی خبر دی ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ ام فضل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو یعنی اس معصوم کو قتل کر دیں گے؟ فرمایا ہاں اسی کو قتل کریں گے۔ جبریل نے مجھے ابھی خبر دی ہے اس چیز کی۔ تو یعنی یہ بہت چھوٹے سے تھے، گود میں کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ آپ کا، آپ جس کو آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں، یہ در حقیقت چند دنوں کا مہمان ہے اور آخر اس نے شہید ہو جانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پرورش پائی آغوش نبوت میں اور بہت پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انتہا درجے کے پیارے تھے دونوں۔ یعنی جیسا پیار کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ایسے واقعات آتے ہیں کہ آدمی حیرت ہوتی ہے۔ ایک دن خطبہ دے رہے تھے آپ، جمعے کے دن تھا، تقریر فرما رہے تھے، تو اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو مسجد میں بھیجا تھا تیار کر کے۔ وہ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جو کپڑے ان کو پہنائے گئے تھے وہ گلابی رنگ کے تھے، گلابی رنگ کا لباس تھا، اور وہ ادھر سے جو داخلی دروازہ تھا ادھر سے اندر داخل ہوئے تو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پیدائشی طور پر حسین تو تھے ہی، اوپر وہ جو لباس تھا وہ ایک عجیب حسن پیدا کر رہا تھا۔ وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے دو پھول ہیں جو ایسے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے، بے تاب ہو گئے، خطبہ یہیں پر چھوڑا اور دوڑ کر ادھر گئے جہاں سے آپ کے نواسے آ رہے تھے۔ ان کو اٹھا کر ایک کو ایک پہلو کے ساتھ لگایا، دوسرے کو دوسرے پہلو کے ساتھ لگایا، پھر ممبر پر آئے اور کہا کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال یہ فتنے کا باعث ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا، میں صبر نہیں کر سکا جب تک ان کو اٹھا کر کندھوں کے ساتھ نہیں لگا لیا۔ تو اس حد تک پیارے تھے، لیکن تقدیر کا جو مسئلہ تھا وہ تو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں حضرت امام حسین کے اس مقتل کا باقاعدہ نظارہ کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون سا پڑا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیشی ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، خیر تو ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا خیر نہیں ہے، میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے، وہاں میں بھی موجود تھا، اور اس کا جو خون ٹپک رہا تھا وہ اس شیشے میں جمع کر رہا تھا، اور یہ تم جو شیشی دیکھتی ہو یہ وہی شیشی ہے جس جو خون حسین سے بری ہوئی میرے پاس ہے۔ تو اس طرح دکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اور در حقیقت میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت تھی۔ بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ کل گنگما، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کمال درجے کا سلام پیش کیا ہے، فرمایا شہید بلا
وہ مصیبتوں کا شہید ہے، شاہ گلگوں کا وہ شاہ جس نے پھولوں جیسی کباب پہن رکھی تھی، یعنی شہادت کی کباب پہن رکھی تھی، اس سید بلا شاہ گلگوں کبا بے کسے دشت غربت، یعنی انتہائی ویرانی کا دشت ہے، اور اس میں وہ بے کس تھا، بے بس تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی معاون نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کو دیکھا، اور بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ایک عجیب مظلومانہ شہادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھیا تھی، ساری امت بھی آج تک دکھیا ہے۔ اس کے واقعات تو بے شمار ہیں، شہادت کربلا کے بے شمار واقعات ہیں، اور ان میں کچھ صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو متفقہ بات ہے کہ جس قدر مظلومانہ شہادت حضرت امام حسین نے پائی اور کسی نے نہیں پائی، اور وہ کیوں شہادت کی یہ رسم شروع کی، بنا کر دند خوش رسم بخا کو خون غلطی دن، یعنی انہوں نے ایک خوش رسم، ایک عمدہ رسم کی ایجاد کی، بخا کو خون غلطی دن، خاک میں اور خون میں لوٹ جانا اور تڑپ جانا، بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، اللہ ہی رحم کرے ان پاک تینت پاک دل شہداء کو۔ تو یہ بڑی یہ سارا کیوں کیا؟ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں، سارا گھرانہ قربان کر دیا۔ ایسی قربانی کس نے دی ہوگی؟ جتنے بھی مرے ہیں انفرادی طور پر مرے ہیں، اور کسی کا گھرانہ تو نہیں شہید ہوا۔ یہ واحد شہید ہے جس کا ایک ایک بچہ جو ہے سامنے کٹ کر گل گیا، اور ایک معصوم بچے کو اٹھا کر لائے اور دشمنوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس بچے کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کو اتنا پانی دے دو، بیچارہ بلک رہا ہے۔ ادھر سے کسی نے تیر مارا، وہ تیر سیدھا اس کے گلے میں آ کر لگا اور خون ابل پڑا۔ وہ اس حالت میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر ماں کے پاس لائے اور کہا کہ اب تیرے لال کو کسی پیاس کسی پانی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو بہت دکھیا واقعہ ہے سارے کا سارا۔ یہ کس لیے کیا؟ تاکہ قیامت قطع استبداد کر، علامہ اقبال کرتے ہیں تاکہ قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک ظلم کا راستہ بند کر دیا، موج خون ہو چمن ایجاد کر دیا۔ حضرت امام حسین کا جو خون بہا تھا اس نے ایک پورا چمن کھلا دیا، دین کی ابیاری کا چمن کھلا دیا۔ یعنی شہادت کربلا ہر موقع پر یہ درس دیتی ہے کہ حق کے لیے اگر گردن کٹانی پڑے، اگر جان دینی پڑے، اگر اولاد دینی پڑے، اگر بیٹے دینے پڑے، اگر بیٹیاں دینی پڑے، اگر بیٹیوں کو رسوا ہونا پڑے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہے۔ تو تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک انہوں نے استبداد اور ظلم کو کاٹ دیا، موج خونی ہو چمن ایجاد کر۔ ان کے جو خون بہا تھا اس کے موج نے ایک چمن ایجاد کر دیا۔ اور درس کیا دیا؟ درس یہ دیا کہ ما سولا را مسلمان بندہ نیست، ما سولا را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افکندہ نیست۔ ما سولا را، اللہ کے سوا کسی کے لیے مسلمان کسی کے لیے بندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ باقی گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن گردن جھک نہیں سکتی ہے، جھکے گی تو صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اور کسی کے آگے جھکے گی نہیں، وہ کٹ جائے۔ ما سولا را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون، کسی فرعون کے آگے اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، سر اٹھا ہوا رہتا ہے، سر اٹھا ہوا رہتا ہے، خواہ کٹ جائے لیکن اس کے جھکتا نہیں ہے۔ تو یہ درس ہے، حضرت امام حسین کی سیرت ہے
کہ سب کچھ کٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ کیا شعر ہے، سارا کچھ لٹا کے کربل میں میرے امام، کہہ رہے تھے یہ میرے امام۔ ہاں کر کے قرباں اساس تمام، کہہ رہے تھے یہ میرے امام۔ کتنی کمال کی بات ہے، یعنی سب کچھ قربان کر دیا اور یہ اساس تمام قربان کر کے کہہ رہے تھے میرے امام۔ بچ گیا میرے نانا کا دین متی، رو رہی ہے سکینہ، تو کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہادت امام حسین۔ سکینہ یا سکینہ جیسی اور کتنی ہی روئے تو روئے، اصل بات یہ ہے کہ میرا نانا کا دین متین جو ہے یہ بچ گیا ہے، سارے سانسیں قربان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرے نانا کا دین بچ گیا ہے، تو یہ میری کامیابی ہے، دین اسلام کی کامیابی ہے، حق کی کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں امام حسین کی اسوہ پر ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا اگر موقع کوئی آ جائے تو اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر لٹانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب